اس تجوید کا نام تجوید کیوں ہے؟ اگر ہم اس کی لنگوسٹک ڈیفینیشن دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے، لفظی مطلب دیکھیں اگر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، ٹھیک ہے، بیٹرمنٹ، خوبصورتی لانا، سجانا، ڈیکوریٹ کرنا، صحیح ہے؟ اور اگر ہم اس کی اپلائیڈ میننگ ڈیفینیشن دیکھیں، یعنی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو وہ آرٹیکولیٹنگ ایوری لیٹر فرام اٹس آرٹیکولیشن پوائنٹ اینڈ گیونگ دا لیٹر اٹس رائٹ اینڈ ڈیوز آف کیریکٹرسٹکس، یعنی ہر حرف کو اس کی آرٹیکولیشن یعنی مخرج سے نکالنا، جہاں سے اس کی جگہ ہے نکالنے کی، اور ہر حرف کو اس کا حق دینا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جو حروف ہوتے ہیں نا ان کے حقوق ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا پیرنٹس کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، جی شوہر کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی حروف کے بھی جی حقوق ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں ان کے، وہ ہمیں سیکھنے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے حق ہمیں ادا کرتے ہوئے، اور ان کی صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان صفات کو فالو کرتے ہوئے ان کو ادا کرنا، یہ تجوید ہوتا ہے۔ The rules of the letters are its presented characteristics that are present in it some of the times and not present at other times such that the mud ادغام، اور بھی بہت سارے رولس ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رولس فالو ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے وہ نہیں فالو ہو رہے ہوتے، کبھی کسی حرف کو ہم موٹا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں پہ مد کر رہے ہوتے ہیں، کہیں شدہ ہوتا ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کو کہتے ہیں کیا؟ تجوید، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، اور اس کی جو حقوق ہیں، جو اس کی صفات ہیں، ان کو اس صفت کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کی فارمیشن کیا ہے، کیسے بنا تھا؟ ورڈس آف دا گلوریس قرآن اینڈ سم سیٹ آنریبل حدیث آلسو، یعنی تجوید جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر فالو کی جاتی ہے، اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ حدیث کو بھی تجوید کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور اس کی ثمرات کیا ہیں، اس کی فروٹس کیا ہیں؟ کہ کیا ہوتا ہے جب ہم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے فائدہ کیا ہے؟ اٹ پریزروز دا ٹنگ فرام مسٹیکس ان پروننسیشن آف دا گلوریس قرآن ڈیورنگ ریسیٹیشن، تو یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ پروننسیشن جو ہے ہماری، اس کی غلطیوں سے ہم بچ جاتے ہیں، دیکھیے قرآن کریم کے اندر جی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی تجوید ہمیں قرآن کریم کی تلاوت میں غلطیوں سے بچاتی ہے، اس کا فائدہ ہے۔ اور اس پریزنس کیا ہے کہ اس ون آف دا موسٹ آنرڈ آف سائنسز، یہ بہت اس کے ایک پورا سائنس ہے یہ تجوید جو ہے، اور اس یہ ہمیں بیسٹ آف دیم ڈیو ٹو اٹس ریلیشن ٹو اللہ، کیونکہ اب بیسٹ اس لیے کیونکہ اس کو ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کو سیکھنے کا تعلق کس سے ہے؟ ہم تجوید جو سیکھ رہے ہیں، آپ جو کلاس میں آئے ہیں کس لیے آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ یہ کتاب کو سیکھ کر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، ڈائریکٹ لنک ہوا نا پھر۔ اور اس پلیس ود ان سائنس کیا ہے؟ سائنس میں کیا اس کا جو ہے وہ جگہ ہے؟ اٹس ون آف دا اسلامک لا سائنسز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو دا گلوریس قرآن، ٹھیک ہے؟ اینڈ اس فاؤنڈر کس نے بنایا تجوید رولز اور کس نے لکھا؟ تو یہ ہمیں پیچھے پورا سارا ابھی پڑھا ہے کہ کیسے یہ تجوید لکھی گئی۔ دا رول از سیٹل فرام دا پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو از دا میسنجر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھائی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنی کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو کس نے سکھایا؟ جبریل علیہ السلام جو فرشتے تھے، اور جی جبریل علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے، صحیح؟ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہی ہوئے نا قرآن کریم سکھانے والے، بتانے جی والے، ٹھیک ہے؟ اور اس پرسیپٹ کیا ہے؟ نالج آف تجوید از فرض، اب یہ تجوید کیوں ہم سیکھیں، تجوید کیوں پڑھیں؟ کیونکہ یہ فرض ہے، فرض ہے تجوید نالج ہے۔ اچھا، اب فرض ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض کفایہ ہوتی ہے، ایک فرض عین ہوتی ہے۔ فرض عین وہ ہوتی ہے جو ہر کسی کو لازمی کرنی، جیسے نماز ہر کسی نے اپنی اپنی خود ہی پڑھنی ہے نا؟ روزہ سب نے اپنا اپنا خود ہی رکھنا ہے، کوئی اگر ایسے نہیں ہے کہ میں رکھ لوں تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا پڑے گا، ایسے نہیں ہے نا، میں فجر ظہر کی نماز پڑھ لوں آپ کو نہیں پڑھنی پڑے گی، ایسے نہیں ہے، ہر کسی نے اپنا کرنا ہے۔ تو وہ ہوتا ہے فرض عین، یعنی ہر کسی پہ الگ الگ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کر لے تو دوسروں پہ ساقط ہو جاتا ہے کہ چلو انہوں نے کر دیا ہمیں نہیں کرنا پڑے، جیسے جنازے کی نمازیں کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب لوگ جو ہے وہ جو ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ لوگ کر لیں گے تو باقی لوگوں پر سے وہ ذمہ اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے لیکن تجوید جو ہے نا وہ فرض عین ہے، یعنی ہر کسی کو لازمی سیکھنا ہے، خود ہی سیکھنا ہے، خود ہی، ایسے نہیں کہ میں تلاوت کر لوں میں سیکھ لوں تو کافی ہے آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہر کسی پر الگ الگ فرداً فرض ہے نا، تو تجوید بھی کیا ہے؟ فرض ہے سیکھنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن البتہ تجوید کی جو مکمل اس کی جو ہے نا وہ کرنا، کیا کہتے ہیں، جو اس کی اس میں اسپیشلائزیشن کرنا اور اس کی بالکل ڈیٹیل میں جا کے اس کی ایک چیز کو جو ہے نا وہ جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ تفصیل میں جا کے اس کو کرنا، تو یہ فرض کفایہ ہے کہ کوئی کچھ لوگ کر لیں گے تو باقی لوگوں سے یہ ذمہ اتر جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن پڑھنے کا طریقہ سیکھنا تو ہر کسی پر فرض ہے۔ اچھا، ریزن فار اٹس فروٹ کیا ہے؟ کہ گارڈنگ دا گلوریس قرآن اینڈ پریزرونگ اٹ فرام ڈسٹورشن، تجوید سیکھنے سے کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ قرآن کریم کی حفاظت ہو سکے۔ ظاہر ہے قرآن کریم کی حفاظت صرف قرآن کریم کو جو ہے وہ لکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پڑھنے کے طریقے کی بھی حفاظت کرنی ہے نا،
اور نسلوں کو سکھانا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی سیکھیں کہ کیسے پڑھنا ہے، انہیں سمجھ آئے. صحیح. تو یہ فرض عین بھی ہے اور سکھانا بھی فرض عین ہے. ہوا یہ تھا کہ جب تک قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو وہ تو عربوں پہ نازل ہو رہا تھا، انہیں تو عربی آتی تھی، ٹھیک ہے، ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن جب باقی دنیا کے لوگ مسلمان ہونے لگے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی تو پھر کیا ہوا کہ ان کو پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر مسلمانوں کو یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ عربی زبان جو ہے وہ کرپٹ ہو جائے ود اٹس انٹر مکسنگ دوسری زبانوں کے اندر داخل ہو کر. اٹس دین بیکم مینڈیٹری فار رولس ٹو بی پٹ ڈاؤن. تو پھر یہ جو ہے وہ ضروری ہوا کہ رولس کو لکھا جائے اور ان کو سکھایا جائے تاکہ قرآن کریم کی ریسیٹیشن بھی پریزرو ہو سکے. صحیح. تاکہ اس کی صحیح جو تلاوت ہے وہ سب کو سکھائی جا سکے. The knowledge of tajweed is فرض کفایہ. A group of people who are enough for a Muslim community must know it and its application is فرض عین. صحیح. ٹھیک ہے، میں نے سیکھ لیا یہ سارا. اب ہم آگے چلتے ہیں. مسٹیکس اینڈ ایررز ان تجوید. اچھا، اس کے جو ہے نا وہ کیا ہے، پرنسپل کیا ہے. دا نالج آف تجوید از کنٹینگ ان 4 میٹرس. تجوید جو ہم سیکھیں گے اسے ہم 4 چیزیں سیکھیں گے، 4 چیزوں کو جو ہے اس کے اندر کور ہوں گی. پہلا کہ نالج آف دا آرٹیکولیشن پوائنٹس آف دا لیٹرس، کہ ہر حرف جو ہے اس کا مخرج کیا ہے، وہ کہاں سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا نالج آف دا کیریکٹرسٹکس آف دا لیٹر، ہر حرف کی صفات کیا ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم سیکھیں گے. پھر تیسرا ہم کیا سیکھیں گے، نالج آف وٹ رولس چینج ڈیو ٹو دا آرڈر اور سیکوینس آف لیٹرس. کن کن وجہ سے جو ہے نا حروف کے اندر جو رول جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے، یعنی رولس سیکھیں گے. کسی حرف کو جیسے مدہ کرنا ہے، غنہ کہاں کرنا ہے، ادغام کیسے ہوگا، قلقلہ کیسے ہوگا، یہ رولس کے نام ہے جو میں لے رہی ہوں، یہ سیکھیں گے. اور ایکسرسائزنگ دا ٹنگ اینڈ اے لاٹ آف ریپیٹیشن. یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ کیا، اس کی پریکٹس کرنا، اپنی زبان پر اس کو لے کر آنا، اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا کہ ہم حروف کو صحیح ادا کر سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ تجوید کے کو کور کرتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے، مسٹیکس اینڈ ایررز ان تجوید. اب جو ہے مسٹیکس اور جو تجوید کے اندر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے پڑھنے کے دوران، اس کی بھی جو ہے نا وہ کلاسیفیکیشن ہے. یعنی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کیا ہیں، ہڈن مسٹیکس ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں پتہ نہیں چل پاتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح. اور کچھ کلیئر مسٹیکس ہوتی ہیں. اب جو لہن خفی ہے، یعنی چھپی ہوئی جو مسٹیکس ہوتی ہیں ان کو لہن خفی کہتے ہیں، اور لہن جلی کہتے ہیں جو سامنے ہوتی ہیں، بالکل واضح ہوتی ہیں، جو اس کو بہت یعنی ایک دم کلیئر مسٹیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. چلیں اس کو لیسن کو ہم یہیں تک اینڈ کرتے ہیں آج. صحیح ہے.